اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے؟ اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت 28 کا آج ترجمہ و تفسیر ہونے جا رہی ہے۔ اس آیت سے پہلے ایک سادی سی دنیاوی مثال سے بات شروع کرتی ہوں تاکہ آیت کے لطیف مقامات کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ مثال کے طور پہ سمجھیے کہ میں نے کسی اہم کام کو انجام دینے کی غرض سے ایک پلان ترتیب دیا، اور اس پلان میں میرے ساتھ کون کون شامل ہوگا، میں نے اس کے لیے کچھ نام تجویز کر لیے۔ اب کیونکہ میرا پلان ایک اہم پروجیکٹ ہے تو میں نے سوچا کہ اس میں اچھی خاصی انویسٹمنٹ بھی ہونا ہے، اور جو لوگ امیدوار، جو کینڈیڈیٹس اس میں حصہ لینے والے ہیں، تو ان کی کچھ ٹریننگ ہو جائے، اور اس ٹریننگ کے دوران مجھے ان کی کیپیسٹی، ان کی قابلیت کا اندازہ ہو جائے کہ کیا یہ لوگ ایکچولی میرے اس اصل منصوبے، اصل پلان کے لیے قابل بھی ہیں جو ابھی آگے آنے والا ہے، اس کو پورا کرنے کے قابل بھی ہوں گے۔ تو پھر ان کو چیک کرنا چاہیے، ان کو موقع دینا چاہیے کہ کسی جگہ پر، کسی مقام پر اپنا ایک ٹریننگ سینٹر بنا دینا چاہیے جہاں وہ رہ بھی سکیں اسی ٹریننگ کے دوران، اور کچھ خاص کتابیں جو کہ اسی ٹریننگ کے کورس کے حساب سے ہوں، جو ان امیدواروں کو ذہنی طور پہ بھی میرے اس پلان سے متعلق تیار کریں، اور جسمانی طور پہ بھی۔ ان کے اعمال، ان کے کام میں دیکھ لوں تو جو پاس ہوگا وہی کسی اہم منصب پہ بھیجا جائے گا، یعنی اصل جگہ، اصل مقام، اصل مرحلہ تو اس ٹریننگ سینٹر سے پاس ہو جانے کے بعد شروع ہونا ہے۔ اس سے پہلے تو محض آزمائش ہے، پرکھا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ کون کتنا قابل ہے۔ تو ٹریننگ سینٹر یہ دنیا ہے، اور جیسا کہ ٹریننگ کے دوران کسی امیدوار کو لائق یا نالائق، یعنی پاس یا فیل کا لقب تب تک نہیں دیا جاتا جب تک وہ میدان میں ہے۔ کوئی لائق ہے یا نالائق، سب کو ٹریننگ سینٹر میں ایک ہی طرح کا کھانا، پانی، رہائش کی جگہ دی جاتی ہے، تاکہ مالکوں کی طرف سے کسی کو یہ اعتراض نہ ہو کہ ہمیں تو پانی گدلا دیا گیا اور دوسروں کو صاف پانی مہیا ہے۔ تو ٹریننگ سینٹر میں ٹریننگ کے دوران ہر امیدوار کو پورا موقع عطا کیا جاتا ہے کہ جتنی مرضی محنت کر لو اور اپنے گریڈ بڑھا لو۔ تو دنیا میں تو یہ حال ہے کہ سب تک علم پہنچا دیا گیا، سب کو اچھائی برائی کا سبق دے دیا گیا، اور سب ساتھ ہی اپنا اپنا امتحان دے رہے ہیں۔ مگر جیسے ہی یہ ٹریننگ اپنے اختتام پہ پہنچتی ہے، پرکھا جا چکا ہوتا ہے، تو اس کے بعد جانا تو سب امیدواروں نے ایک ہی مقام پہ ہے، مگر وہ دنیا سے ذرا مختلف ہوگا کہ دنیا میں تو سب کو ایک ہی جگہ رکھا گیا، مگر آخرت میں جو کہ دنیا سے اگلی سٹیج ہے، وہاں پہ حاصل کردہ نمبرز کے مطابق ہی رہنے کے مقام دیے جائیں گے، رہائش ملے گی گریڈز کے حساب سے، اور جو فیل ہوں گے ان کا حال اور رہائش بھی مختلف ہوگی۔ اور یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ ظاہر ہے جب کسی کام کی ٹریننگ دی جا رہی ہو تو وہ کام ٹریننگ کے دوران تو سامنے نہیں آتا، صرف اس کی کچھ جھلکیاں معلوم ہوتی رہتی ہیں، اور اصل پلان پہ
امیدوار جب اتارے جاتے ہیں تب ہی اصل زندگی شروع ہوتی ہے، جس کے لیے پلان تیار کیا گیا۔ تو دنیا کی زندگی صرف آزمائش ہے، جبکہ اصل زندگی اس کے بعد آنے والی ہے۔ جس کو اپنے رب کی اس بات پہ جتنا یقین ہے، وہ اسی حساب سے اس اگلے مرحلے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ تو تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے؟ اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ تم اللہ کے حکموں کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ جب اس نے تمہیں بنایا تو تم تو مردہ تھے۔ مردہ کیا ہوتا ہے؟ جو نہ سنے، نہ دیکھے، نہ کسی بات کا جواب دے سکے۔ تو تم کیسے اپنے رب کے حکموں کا انکار کرتے ہو؟ انکار کرنے کے لیے تم جو زبان استعمال کرتے ہو وہ بھی اسی کی عطا کردہ ہے۔ تم نہ تو دیکھ سکتے تھے، نہ سن سکتے تھے، ایک بے جان وجود تھے، تو تمہیں یہ قابلیت عطا کی تمہارے رب نے کہ تمہیں دیکھنے والا، سننے والا بنا دیا، اور پھر اس دیکھنے اور سننے کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے دل بھی عطا کیا، تاکہ تم سمجھ سکو کہ کیا سن رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو۔ تو رب نے ایک بے حس وجود کو دیکھنے کی، سننے کی حسیں عطا کر دیں، اور پھر ایک وہی رب جس نے یہ سب حسیں عطا فرمائیں تم سے پھر ایک دن واپس لے لے گا، اور تم ویسے ہی ہو جاؤ گے کہ نہ سن پاؤ گے، نہ دیکھ پاؤ گے، اور پھر ایک بار دوبارہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس کے بعد تم اس کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ یہی جینے مرنے کی مثال انسان پہ اس دنیا میں ہر روز واقع ہوتی ہے کہ جب نیند میں ہوتا ہے، سو جاتا ہے، تو اس کا شعور کام نہیں کرتا، اسے باہر کی آوازیں یا باہر کے نظارے دکھائی اور سنائی نہیں دے رہے ہوتے، وہ کسی بات کا جواب نہیں دیتا، کیونکہ سنتا نہیں، سویا ہوا ہوتا ہے، ایک طرح سے مردہ حالت میں ہوتا ہے۔ اور پھر جب دوبارہ شعور کی کرنیں اس پہ لوٹائی جاتی ہیں تو پھر سے سننے دیکھنے والا بن جاتا ہے، یعنی نیند سے جاگ اٹھتا ہے، یعنی زندہ اور مردہ کے درمیان جو پل ہے، جو اسے جوڑتا ہے، وہ اس کے حواس ہیں۔ حواس سلب کر دیے جائیں تو شعور اور جسم یعنی آسمان اور زمین میں تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ آسمان اور زمین کو ملانے والی چیز اس کے کائناتی حواس ہیں، اور شعور اور جسم کو ملانے والی شے سننے اور دیکھنے، اور پھر ان دونوں کو ملا کر سمجھنے والے حواس ہیں۔ اب ان حواسوں کی توجہ یعنی سننے اور دیکھنے کی قوت اگر صرف متوجہ ہو جاتی ہے جسم کی طرف، تو وہ ساری سمجھ بوجھ، غور و فکر اپنے اسی جسمانی وجود کی طرف صرف ہوتی ہے، اور اگر اس کی توجہ وجود کے اس حقیقی عنصر جس سے بندہ بنا اس طرف لگے تو پھر شعور حرکت میں آ جاتا ہے۔ اب زندہ اور مردہ کی کچھ مثالیں دیکھیے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں، یعنی جسمانی طور پہ زندہ ہیں مگر ان کے شعور کی ساری توجہ جسم پر ہے، اور یہ صرف دنیا کی زندگی کی ظاہر باتیں جانتے ہیں، اور وہ آخرت سے غافل ہی ہیں، اور کہتے ہیں ہمارا یہی دنیا کا جینا ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے، حالانکہ انہیں اس کی کچھ بھی حقیقت معلوم نہیں، محض اٹکلیں دوڑاتے ہیں کہ ان کی سمجھ، ان کے شعور، ان کی عقل حقیقت کی جانب سے اندھی، بہری، گونگی ہو چکی، تو یہ چلتے پھرتے مردے ہیں، جانور ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں، اور آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھتے نہیں، اور کان ہیں کہ
کہ ان سے سنتے نہیں، وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے، بلکہ اس سے بھی گمراہی میں زیادہ ہیں۔ یہی لوگ غافل ہیں۔ کس شے سے غافل ہیں؟ اپنی عقل سے، اپنے شعور سے، کیونکہ عقل پہ جسم کا حجاب چھا گیا، جسم ہی جسم نظر آ رہا ہے، اسی کی ضرورت، اسی کی تسکین کے سوا کسی طرف توجہ نہیں۔ تو اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں، یعنی مردہ ہیں، وہ خود کو پہچان ہی نہیں سکے۔ تو ذرا سوچو کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اب جس آیت کا ذکر ہو رہا ہے ذرا اس پہ غور کیجئے کہ بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اسے روشنی دی کہ اسے لوگوں میں لیے پھرتا ہے، وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہو، وہاں سے نکل بھی نہ سکے؟ یعنی رب کا علم جب قلب میں اترا تو انسان حقیقت میں زندہ ہوتا ہے۔ تو تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جانتے؟ اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ یہاں دو زندگیوں اور دو موت کا ذکر ہے۔ ایک موت جسم کی، تو اسے زندگی عطا ہوئی، وہ چلنے پھرنے لگا، اور دوسری زندگی عطا ہوئی اس کے قلب کو، اس کا دل حقیقت کو دیکھنے کے قابل ہوا، اپنے رب کی عطا کردہ ہدایات، اس کا کلام، اس کلام کے نور نے مردہ دل کو روشنی بخش دی۔ ایک زندگی اور موت جسم کی ہے، یعنی انسان کے حیوانی وجود کی، اور دوسری موت اور زندگی انسان کے شعور کی ہے، یعنی حقیقی انسان کی۔ اور تمہیں اپنے رب کی جانب لوٹنا ہوگا، اپنے کرموں کا، اپنے جسم کا، اپنے شعور کا، ان سے کیے ہر عمل کا حساب دینے کے لیے تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور وہاں سے پھر جب اس ٹریننگ کا حساب ہوگا، اس آزمائش کا حساب ہوگا کہ کس نے کتنے نمبر لیے، وہاں سے پھر حقیقی زندگی کا آغاز ہوگا کہ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ دنیا کی زندگی تو صرف آزمائش کے لیے وقتی طور پہ لگایا گیا، سجایا گیا ایک میدان ہے۔ تو اگلی زندگی اصل زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، وہاں ایک نئی زندگی تمہاری اور میری منتظر ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔